یہ دین اکبری جو آج سے کئی سو سال پہلے مغل بادشاہوں کے دور میں دین اکبری قائم ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی مکسچر تھا کہ کچھ ہندوؤں کی باتیں لے لیں، کچھ عیسائیوں کی باتیں لے لیں۔ بھائی اکبر صاحب یہ چاہتے تھے، بادشاہ اکبر جس کو وہ جلال الدین محمد اکبر کہتا تھا کہ وہ جلال ہے دنیا میں اللہ کا، یا وہ خود جلال ہے، اور اس نے ربوبیت کی بات کی، بہت ساری روایات میں باتیں ملتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ایک مکسچر بنایا۔ اچھا ہندوؤں کو ناپسند ہے گائے نہ ذبح کی جائے، وہ کہتا ہے گائے نہیں ذبح کریں گے، مسلمانوں پہ اب حرام ہے۔ بچیاں اور بچے جو مسلمان تھے، چونکہ غیر مسلم کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو اکبر نے یہ اجازت دے دی کہ ہماری بچیاں مسلمانوں کی ہندوؤں سے شادی کر سکتی ہیں۔ نماز کا کھلے عام، بھئی کوئی پڑھے نہ پڑھے اس سے اس کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ صوفیہ خام ایسے بن گئے جو جاہل جھوٹے صوفی، جنہوں نے شرک و بدعت کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی اگر کہیں پر آپ کو خرافات نظر آتے ہیں یہ اسی دور کی دین ہے، نہیں تو داتا صاحب اور غریب نواز اور مجدد صاحب جو ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ کی ڈاڑھی سٹ مارنے والے لوگ ہیں، وہ بتوں کو توڑنے والے ہیں، شرک سے پاک کرنے والے ہیں۔ یہ بعد میں لوگوں نے مکسنگ کی ہے اور عقائد و نظریات لوگوں کے بدلے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، تو یہ صلح کلیت کا دین بنا، جس میں اس نے کہا کہ بھئی اب تو یہ رعایا سارے میرے آگے جھکتے ہیں، تو میں کیوں نہ خدائی کا دعویٰ کروں؟ بھئی میری بات معتبر ہونی چاہیے، میں بھی اکبر ہوں اور وہ بھی اکبر ہے، تو لہٰذا آسمان کا اکبر وہ ہے تو زمین کا اکبر میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سجدہ کرانا شروع کیا، چاہے کہ اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، لیکن سجدہ تعظیمی بھی کفر ہے بھائی۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھک سکتے، سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ کہ دین مبین، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نقشہ بگاڑ دیا۔ تو پھر آگے سے اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی اپنے باپ کے اس دین کو چلائی رکھا، لیکن اللہ نے اس صدی میں حضور سونا شیخ احمد سرندی فاروقی حضرت مجدد الفسانی کی ذات کو پیدا فرمایا۔ آپ نے اپنی خانقاہ مبارک میں بیٹھ کر خطوط لکھنے شروع کیے، سنت کی بات شروع کی، شریعت کی بات شروع کی، لوگوں کو شرک سے پاک ہونے کی دعوت دی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت، اور بادشاہ وقت ایسا تھا، آج کا بادشاہ نہیں تھا جس کو سب کو ساتھ لینا پڑتا ہے، چوروں کو بھی ملا کے گاڑی چلانی پڑتی ہے، نہ 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 نہ، یہ وہ بادشاہ وقت تھا جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، سوال نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے لیے لفظ تھا شہنشاہ جہاں، وہ اپنے آپ کو جہان کا بادشاہ مانتے تھے، جہان کا بادشاہ۔ اور واقعی اشاروں پر بادشاہوں کی گردنیں اترتی تھی، عام عوام کی کیا بات تھی؟ اس ایک چھوٹی سی شخصیت اس وقت، چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ کام تو بڑا ہے، لیکن آپ کا وجود مبارک پڑے نا، تو یہاں بیٹھے کسی ایک درمیانے قد کے ایوریج شخص اور کمزور وجود کے حامل تھے مجدد صاحب۔ تو آپ اکیلے ایک شخصیت نے بادشاہ جہاں سے ٹکر لی اور لوگوں کو توحید کی طرف، قرآن و سنت کی طرف بلانا شروع کیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں خبر پہنچ گئی کہ جناب آپ کا کوئی تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا جی ان کو میرے دربار میں بلاؤ۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کو جب دعوت آئی تو آپ دربار میں پھر گئے، آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، ساروں نے سجدہ تعظیمی کیا، لیکن آپ نے سجدہ نہ فرمایا۔ بادشاہ کو غضب آیا، جہانگیر کو پوچھا آپ کیوں نہیں جھکتے میرے آگے؟ سب جھک رہے ہیں۔ اس دربار میں فاروق اعظم کا شہزادہ، ایک فرد واحد جس کا نام شیخ احمد مجدد الفسانی تھا، واحد وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ بادشاہ کو غضب آیا، آپ کیوں نہیں جھکتے؟ فرمایا یہ فقیر اللہ کا ماننے والا ہے، یہ فقیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، ہماری شریعت میں نبی نے اجازت نہیں دی
اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی پاس سے چپکے سے بولا یہ تو تعظیمی ہے, آپ نے فرمایا ہم اس بدعت کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو بدعت ہمیں کفر کی طرف کھینچ کے لے کے جائے, ہم اس کو بھی نہیں مانتے. سجدہ صرف اللہ کے آگے ہو سکتا ہے. اس نے حکم دیا, 5-10 پلوان بڑے بڑے, انہوں نے مجدد صاحب کے بازوؤں کو پکڑا, گردن کو پکڑا, کہا زبردستی جھکاؤ اس کو. لیکن جب توحید کی طاقت سینے میں موجود ہو, جب بندے کے آگے منزل کلیئر ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں, جب انسان کو اس پر یقین ہو جائے جو شان میں نے قرآن سے بیان کی کہ وہ آیات ربانی پر یقین رکھتے ہیں, ان کو پتا تھا ہمارا رب اللہ ہے, اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. ان پلوانوں نے, فوجیوں نے مل کر جھکانا چاہا لیکن مجدد صاحب کے سر کو نہیں جھکا پائے. اور کہا لوگوں سن لو, تم اس فقیر کی گردن نہیں جھکا سکتے, گردن کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو, یہ گردن جھکے گی تو صرف اللہ کے آگے جھکے گی.